آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ کی اگر ڈیفینیشن بتانا چاہوں تو وہ کچھ یوں ہے، ایک آسان سی ڈیفینیشن کہ ڈکٹیٹرشپ از اے گورنمنٹ or a social situation where one person makes all laws, rules and decisions without input from anyone else. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ یونینیمسلی ڈیسیشنس لیتا ہے وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود پبلک، یا کسی اور کی جو ہے وہ اصلاح مشورے کے بغیر ہی خود سے ہی جو ہے وہ فیصلے لینا یا پورے کے پورے سسٹم کو چلانا، تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے. اب اگر اس کے ہم فیچرز جانیں گے تو پھر ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلا اس کا فیچر یا اس کی خوبی یہ ہے کہ ون پارٹی ون لیڈر. اس میں مطلب ایک ہی پارٹی الاؤڈ ہوتی ہے جس کو ڈکٹیٹر جو ہے وہ خود ہی آن کرتا ہے. باقی جو پارٹیز ہیں ان کو فنکشن کرنا الاؤڈ نہیں ہوتا، یا پھر وہ جو ہے وہ بینڈ ہوتی ہیں، بین کیا جاتا ہے ان کو. دوسری اس کی جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ایبسنس آف انڈیویژول لبرٹی. ٹھیک ہے، اب اس میں لوگوں کو جو ہے وہ انڈیویژول، ہم لوگوں کو یا جتنے بھی وہاں کے رہائشی ہوتی ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی خاص لبرٹی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اسپیچ کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو رائٹ آف ایسوسیشن دیا جاتا ہے. پریس جو ہے وہ بھی اسٹیٹ کے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے. جتنی بھی ایجنسیز ہیں یا اسکول کالجز ہیں وہ بھی ان کو بھی اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے وہ کرٹیسزم نہیں کر سکتا. یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جاتی. صرف اوبے اور بلیو کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، یا سمجھیں کہ ڈیوٹی اور ڈسپلن کا کانسیپٹ جو ہے اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے، اور لبرٹی اور ایکولیٹی وغیرہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تیسری چیز اس میں جو ہے وہ نیشنل گلوریفیکیشن ہے. اگر آپ صدر ایوب کا دور دیکھیں یا پھر جو ہے وہ ضیاء صاحب کی ڈکٹیٹرشپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ نیشنل گلوریفیکیشن کافی زیادہ تھی. نیشنلسٹک پالیسیز جو ہے وہ کافی زیادہ بنائی جاتی ہیں. نیشن کو جو ہے وہ گلوریفائی کرنے کی کوشش کافی حد تک کی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس چیز کے سپوز کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ سیکریفائز کریں. چوتھی چیز اس میں جو ہے وہ گلوریفیکیشن آف وار کی بات کی گئی ہے. وار جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرایا جاتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یا آپ کی جو نیشن کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے یا پالیٹکس کے لیے جو ہے وہ ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے، جو کہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے وہ لوگوں کو کنسیڈر کرایا جاتا ہے. دوسری چیز میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ اسٹیٹ کی پریسٹیج کو جو ہے وہ انہینس کیا جاتا ہے، اور باقی وار لائک پالیسیز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد پانچواں جو اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریشلزم جو ہے وہ کافی زیادہ حد تک پایا جاتا ہے. اگر ہم ہٹلر کے ڈکٹیٹرشپ کو لیں تو اس میں آپ نے شاید پڑھا ہو کہ جرمنز جو تھے ہٹلر کے ٹائم میں، وہ خود کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ریسٹ آف ورلڈ سے بینگ اے نیشن جو ہے وہ ہم کافی زیادہ سپیریئر ہیں. تو ایک نسلی تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں. اب اگر ہم اس کے میرٹس کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلا اس کا میرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف اسٹرانگ گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس چونکہ اپوزیشن ہوتی نہیں ہے تو آپ کی گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے وہ اسٹرانگ ہی ہوگی. اسٹیبل اینڈ ایفیشینٹ گورنمنٹ. ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی، وہیں بات ہوگی کہ جب اپوزیشن ہی نہیں ہے، جب آپ کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے، کسی کو آزادی نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر آپ اسٹیبل ہی گورنمنٹ ہوگی اور ایفیشینٹ بھی ہوگی، کام صحیح طرح سے کرے گی. اکانومک پراسپیرٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ سوشل ریفارمز کافی زیادہ کنٹری میں لائی جاتی ہیں. اور پانچویں چیز فیسنگ دا کرائسس بورڈلی. ظاہر ہے ایک ہی بندے کے پاس پاور ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ بذات خود ہی کرتا ہے یک طرفہ ہو کے. اور دوسرا یہ چیز بھی کافی اہم ہوتی ہے کہ آپ جو بھی فیصلے کرتے ہو ان کو آپ سیکریٹ رکھو، یا آپ کے وہ فیصلے جو ہے وہ سیکریٹ رہیں، پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے وہ یہ چیز بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ بھی اس کے ایک میرٹ میں سے ایک ہے. اب اگر ہم اس کے ڈی میرٹس کی بات کریں تو ڈی میرٹس میں سب سے پہلا ڈی میرٹ اس کا جو ہے وہ کرٹیلمنٹ آف رائٹس اینڈ لبرٹی آف دا پیپلس ہے. اب کسی کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی تنقید کرے، یا کہیں پر جو ہے وہ کوئی ایسوسیشن بنائے، یا پریس کو بھی کوئی آزادی نہیں ہے. تو جتنے مطلب بیسک رائٹس ہیں ایک قسم کی ایکسپریشن کے، وہ سارے آپ کے ہاں جو ہے وہ
آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈکٹیٹر لیڈ دا کنٹری ٹو وار، وہ اسے جو ہے وہ عموماً جنگ کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے۔ تیسرا اگر اس کا ڈی میرٹ ہم دیکھیں تو وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف ایبسلوٹ گورنمنٹ۔ آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی، وہیں اوپر میں نے بات جو کی، تو ایک ایبسلوٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک سخت قسم کی گورنمنٹ آپ بناتے ہو۔ نو امپارٹینس آف انڈیویجولس، یہ بھی اس کا ایک ڈی میرٹ ہے کہ انڈیویجولس کی بقا کے لیے یا ان کے بارے میں اتنا خاص نہیں سوچا جاتا، اسٹیٹ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ جس چیز میں اسٹیٹ کا فائدہ ہے بس اس چیز میں سب کا فائدہ ہے۔ اور آخری اس کا جو ہے وہ فیئر آف ریولوشن، ایک قسم کا ریولوشن کا ایک ڈر رہتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اب جو اپوزیشن ہوتی ہے ایگزسٹ تو کرتی ہے، اس کو کوئی یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ سامنے آئے، لیکن ایگزسٹ ہر جگہ پہ اپوزیشن کرتی ہے۔ تو جب اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی اب یہ ووٹوں سے تو جانے والے ہیں نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک ریولوشن لا کے یا لوگوں کو اس چیز کے خلاف کھڑا کر کے پھر ہی جو ہے وہ ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ سو یہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ اہم ڈی میرٹ ہے۔ تھینک یو۔